علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر اصل میں وسطی ایشیائی ریاستوں کا حصہ ہے، تو جس وقت وہ ریاستیں روس کے قبضہ سے آزاد ہو جائیں گی اس وقت کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب 90s میں سوویت یونین کے تسلط سے وسطی ایشیائی ریاستیں آزاد ہو گئیں تو ٹھیک اسی وقت کشمیر میں بھی تحریک آزادی کا آغاز ہوا، اور یہ 5-6 سالوں میں اتنے عروج پر پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس وقت اگر کوئی غداری نہ ہوتی، اگر اس وقت وہی اصل میں ٹائم تھا کہ جس میں کشمیر آزاد ہو سکتا تھا، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ غداری کی وجہ سے کشمیر اس وقت آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کے مسئلے کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی صرف ایک ہی کوشش کی گئی ہے، وہ میرے خیال میں 2003 میں جب پرویز مشرف نے آگرہ میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے، تو وہ مذاکرات تو اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اس میں یہی ہوا تھا جی کہ جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہ پاکستان کے قبضے میں رہیں گے، اور جو جموں اور جو ہندو اکثریت کا علاقہ ہے وہ بھارت کو مل جائیں گے، اور یہ جو سری نگر ویلی ہے، وادی کا علاقہ ہے، یہ ایز اے بفر زون رہے گا کہ جس میں غیر فوجی علاقہ ہوگا، کہ جس میں کسی کا نہیں ہوگا، بفر زون ہوگا ناردرن آئر لینڈ کی طور پر۔ تو یہ مذاکرات تو تقریباً ہو گئے تھے، بلکہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ اس میں جو ہے نا بھارت کی فوجی قیادت نے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پرویز مشرف نے اسی 1 گھنٹے کے اندر آگرہ سے سیدھے پاکستان واپس چلے آئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ صرف ایک واحد موقع تھا کہ جس میں مسئلہ کشمیر احسن طریقے سے حل ہو سکتا تھا۔ بے شک یہ کشمیریوں کو یہ فارمولہ قبول نہیں تھا، لیکن یہ ایک حقیقت پسندانہ کوشش تھی کہ جس میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کشمیر کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، اگر کشمیر اس کے ساتھ نہ بھی شامل ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو کر یہ کہے جی کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے، کہ پاکستان کشمیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پاکستان کا کشمیر کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا جب تک کوئی مکمل حل نہ نکالا جائے اس وقت تک آپ کہیں جی کہ مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا، یا اگر پاکستان ہاتھ اٹھا لے تو کشمیر میں امن و مقبوضہ کشمیر میں امن و امان ہو سکتا ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیں آپ، پچھلے 10-15 سال سے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے جو حریت پسند ہیں ان سے مکمل ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہر 5-10 سال کے بعد وہاں پر چنگاریاں اگلتی رہتی ہیں، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جب تک اس کا کوئی مکمل حل نہ ہو جو کشمیریوں کو قابل قبول ہو، اس وقت تک تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، بے شک پاکستان ان کی مدد کرے یا نہ کرے۔ وہ لوگ اپنے طور پر، کیونکہ ان کے اندر جو دل میں ہے وہ تو اس کو، بھارت کے قبضہ کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر اس کا مکمل حل نہ نکالا گیا تو یہ تو چنگاری گلتی رہے گی، اور یہ جو ہے نا مثلا وہاں پر امن امان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ اٹل ہے۔ آئندہ 20 سالوں کے، میرا جو تجزیہ ہے کہ آئندہ 20 سالوں کے درمیان بھارت اور پاکستان کے درمیان محدود جنگ ہوئی یا لامحدود جنگ ہوئی، وہ لازمی ہو کر رہی ہے مسئلہ کشمیر پر، تو اس کو محاذ جنگ جو ہے نا وہ تو کشمیر ہی ہوگا۔ تو یہ تو اٹل ہے کہ یہ جنگ لازمی ہوگی۔ اب پاکستان نے، بھارت نے تو اپنی طرف سے مکمل تیاری کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی تو کوئی تیاری نہیں لگتی ہے۔ آپ سرحدی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر تو کوئی روڈ انفراسٹرکچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا دفاعی کو، کشمیر میں جو اپنے دفاع کو مضبوط کرے، کیونکہ جنگ، یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ جنگ نہیں ہے، وہ جنگ کا زمانہ گزر گیا ہے۔ تو یہ اٹل ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں کشمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان چھوٹا ہوا یا بڑا، لیکن محدود یا لامحدود طور پر فوجی یہ جو ان کا مارکا ہے یہ ہو کر رہنا ہے۔ بلکہ 48 میں ہری سنگھ کی جو الحاق ہندوستان کی، جو کشمیر کا اس نے الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دیا تھا، اس کو بھی عالمی قانون نہیں مانتا ہے کہ جب دباؤ میں کوئی ایک حکمران ہو اس کو آپ دباؤ میں لائیں گے تو اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو عالمی قانون تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہری سنگھ کے یک طرفہ ہندوستان کے ساتھ الحاق ہے، اس کی کوئی عالمی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ شملہ معاہدے کی تو کوئی عالمی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک جنگ میں غالب اور مغلوب فریق کے درمیان
ہونے والا کوئی بھی جو دباؤ کے ذریعے جو فیصلہ کیا جائے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے، عالمی قانون تسلیم نہیں کرتا ہے، تو یہ شملہ معاہدہ تو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ باقی یہ جو مہاراجہ کا دور تھا یہ تو بہت ظلم و جبر کا دور تھا، جو کہا جاتا ہے جی کہ اس میں بہت عدل و انصاف تھا، اس میں تو کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سیاسی طور پر بہت پسماندہ رکھا گیا تھا۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جی کہ سب سے پہلے اگر کوئی مہاراجہ دور میں کوئی مسلمان کسی دوگرا کو قتل کر دیتا تھا تو اس کو 16 روپے کی سزا ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 سال قید کی 16 روپے جرمانہ ہوتا تھا اور 2 سال قید کی سزا بھی کاٹنی پڑتی تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مہاراجہ دوگرا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا تھا تو اس کو 4 روپے جرمانہ، صرف جرمانہ ہوتا تھا، اور اس میں سے بھی 2 روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی صرف اولاد میں اس کے مرنے کے بعد صرف ورثہ میں صرف بیٹیاں ہوتی تو اس کی جو جائیداد تھی وہ جو مقامی دوگرا لوگ ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی، اس کی بیٹیوں کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں رہتا تھا، بلکہ ہمارے خاندان کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں جی، پرانے بزرگ کہتے ہیں جی کہ مہاراجہ کے دور میں بہت انصاف تھا، تو یہ تو ویسے ہی ان کو ایسے لوگ جن کے پاس شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اگر مہاراجہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے جی کہ یہ عدل و انصاف ہے۔ حالانکہ جس معاشرے میں جس میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھا گیا تھا، جن کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، جن کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہاں ان کو غلامی، عدل و انصاف کا تو ان کو تو اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ بلکہ جب تحریک آزادی کشمیر میں جب ہری سنگھ کے بھائی کو کوٹلی میں حریت پسندوں نے گھیر لیا تھا، وہ نرگے میں آ گیا تھا، تو اس کی مدد کے لیے جب ڈوگرا فوج بھیجی گئی تھی، وہ ہمارے گاؤں سے گزر کر گئی تھی، تو ہمارے گاؤں میں انہوں نے قتل عام کیا تھا، عورتوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ باقی یہ جو قبائلی لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے جی، یہ تو پروپیگنڈا ہے کہ جی انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ انہوں نے تو کوئی لوٹ مار نہیں کی، آپ مقامی لوگوں سے پوچھیں، انہوں نے وہ تو ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ہم کشمیری لوگوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا کی فوج کو اور بھارت کی فوج کو مار بگایا ہے، اور یہ جو کشمیر کا جو موجودہ علاقہ ہے اس کو گلگت بلتستان کا علاقہ یہ انہوں نے آزاد کرایا ہے، تو یہ تو ان کا ہم پر احسان ہے۔ باقی یہ جس سے لوٹ مار کہا جاتا ہے، لوٹ مار جی کہ وہ مثلاً آئے تھے، کوئی اپنے ساتھ جو ہے نا کوئی کھانا باندھ کے تو نہیں لائے تھے، تو انہوں نے یہاں پر اگر ان کو کھانے کے لیے مال مویشی وغیرہ ذبح کرنا پڑے کھانے کے لیے، تو یہ تو لوٹ مار میں نہیں آتا ہے۔ بلکہ اگر اندر سے غداری نہ ہوتی تو یہ جو مینڈر کا علاقہ ہے یہ انہوں نے آزاد کرا لیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ وہ تو سری نگر کے ہوائی اڈے سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھے، تو اگر ان کو بھٹکایا نہ جاتا تو ہندوستان کی افواج کبھی بھی سری نگر کے ہوائی اڈے پر نہیں اتر سکتی تھی، اور پورا کشمیر سمجھ لے کہ ہم نے آزاد کرا لیا تھا۔ یہ جو لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں، یہ تو ان سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جو ان کا جو ہمیں چاہیے آٹونومی چاہیے، خود مختاری چاہیے۔ مثلا ابھی چلیں ہمارے پاس تھوڑی بہت آٹونومی ہے جی کہ ہماری اپنی اسمبلی ہے، ہمارا اپنا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ترانہ ہے، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر آٹونومی چاہیے، ہمیں اپنے آبی جو وسائل ہیں ان پر کنٹرول چاہیے۔ یہ تو جائز بات ہے، یہ جو خود مختاری کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی باتیں بہت زیادہ جو باتیں وہ تو جائز ہیں۔ باقی ان کے ساتھ ان کو صرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر آپ ان کے ساتھ خود مختاری کی بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں تو ہم ان کو آسانی سے قائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی مثلا اگر خود مختاری کی یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں، وہ ہندوستان سے تو شکوہ کرتے ہیں، چائنا سے تو شکوہ کرتے ہیں، لیکن ان کا پاکستان کے ساتھ صرف یہی شکوہ ہے جی کہ آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک مسلمان ملک ہیں، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں بھارت سے آزادی میں۔ تو یہ تو ان کی جائز بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جی کہ ان کو قائل کرنا، آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، آپ ان کو دلیلوں کے ساتھ قائل کر سکتے ہیں جی کہ کشمیر کا پاکستان کا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور وہ حقیقت میں تو کشمیر تو اسی دن پاکستان کا حصہ بن گیا تھا جس دن پہلا مسلمان بر صغیر میں داخل ہوا تھا۔ گلگت بلتستان تو کبھی کشمیر کا حصہ رہا ہی نہیں ہے، یہ تو مہاراجہ کے دور میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں پر حملہ کر کے اس کو اپنی کشمیر کی ریاست کا حصہ بنا لیا تھا، لیکن اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو وہ ثقافتی طور پر ہسٹوریکلی وہ کبھی بھی کشمیر کی ریاست کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ لیکن چلیں اگر اس کو مان بھی لیتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے، اگر آزاد پورے کشمیر میں جب ریفرینڈم ہوگا تو ٹھیک ہے، اس میں گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیں،
تو یہ تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا کہ مثلاً گلگت بلتستان کے لوگ وہ تو شروع سے ہی کہتے تھے جی کہ ہمیں پاکستان میں شامل کرو، تو ان کا تو 100% جو ووٹ ہوگا وہ تو الحاق پاکستان کے حق میں ہوگا. تو یہ بات تو پاکستان کے حق میں جائے گی کہ اگر گلگت بلتستان کو بھی ریفرنڈم میں شامل کر لیا جائے. خود مختار کشمیر تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی خود مختار، مثلا اگر خود مختار کشمیر ہو بھی جائے تو یہ ایک لینڈ لاک علاقہ ہوگا. لینڈ لاک کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی طرف اس کی سرحدوں کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا ہے. تو اگر وہاں سے کوئی تجارت ہوگی، ان کو فضائی راستہ یوز کرنا پڑے گا، تو وہ یا بھارت سے گزر کر جائیں گے، یا کشمیر پاکستان سے گزر کر جائیں گے، یا چائنا کی طرف سے گزر کر جائیں گے. تو چائنا کی طرف سے تو وہ تو نہیں جا سکتے ہیں. بھارت کی طرف سے ان کو اگر فضائی راستہ ہی کہیں گے تو وہ تو بہت لمبا راستہ پڑتا ہے. وہاں سے اگر تجارت بھی ہوگی تو بہت مہنگی پڑے گی. تو کشمیر کا اگر کوئی واحد قدرتی راستہ ہے تو وہ تو پاکستان کے راستے سے ہی ان کی تجارت ہو سکتی ہے. حال لحاظ سے ان کو سستا بھی پڑے گا، تجارت سستی بھی پڑے گی، فضائی راستہ بھی ان کے لیے بالکل شارٹ راستہ ہوگا. تو میرے خیال میں تو کشمیر کا جو اصل علاقہ ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ ہی بنتا ہے. خود مختار طور پر اگر ہم کر بھی جائیں تو ہمیں تو نیپال یا بھوٹان بن کر مثلا کسی پاکستان، چائنا یا بھارت کی طفیلی ریاست بن کر رہنا پڑے گا. تو نہ تو ہمارے پاس جو ہے نا، ہم تو زراعت میں بھی خود کفیل نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ پہاڑی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہے، ٹوریزم میں ہم ہیں، آبی وسائل ہیں، لیکن یہ اس قابل صرف انہی وسائل کی بنا پر آپ ایک پوری ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے، سب سے کشمیریوں کے لیے سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ پاکستان کا حصہ بن جائیں. اور ویسے بھی چلیں ہمارا کوئی پاکستان کے ساتھ چلیں جغرافیائی، ثقافتی، تمدنی سارے رشتوں کو چھوڑ دیں. ہمارا تو جو پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے وہ تو اسلام کا رشتہ ہے، اور صرف اسلام کا رشتہ ہی واحد رشتہ ہے جس کی بنا پر ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ جذباتی باتیں کی جاتی ہیں جی کہ جب تم برصغیر تھے تو اس وقت بھی کشمیر تھا، یا کشمیر کی بہت پرانی ہسٹری ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی بہت پرانی ہسٹری ہے. لیکن ملکوں کی سرحدیں بدلتی رہتی ہوتی ہیں. مثلا آج کا موجودہ پاکستان دیکھ رہے ہیں، یہ تو سلطان شہاب الدین جو کشمیر کا حکمران تھا سینکڑوں سال پہلے، اس کے دور کا نقشہ دیکھ لیں تو یہ جو آج کا موجودہ پاکستان ہے یہی اصل میں یہ تو اس وقت کشمیر کا حصہ تھا. تو میرے خیال میں آج اگر کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، جس کی میں بھی تائید کرتا ہوں ہونا چاہیے، تو یہ تو بالکل وہی ہے جو اس وقت شہاب الدین کے دور میں ہوا کرتا تھا. تو بالکل یہ اگر اس وقت اس کا نام کشمیر تھا تو آج اس کا نام پاکستان بن گیا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات ہے ہی نہیں. اگرچہ کشمیر کی نوجوان نسل کو ورگلایا جا رہا ہے، لیکن جب بھی کبھی کشمیر کا فیصلہ ہوگا، جب بھی استصواب رائے یا ریفرینڈم ہوگا، تو 80% جو 80% کشمیر کی عوام ہے، مقبوضہ کشمیر کی، آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، وہ تو پاکستان کے حق کے حامی ہیں.